بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 5 کے تحت اردو میں قومی اور وطنی شاعری کے حوالے سے ہم لوگ گزشتہ دنوں یونٹ 4 پر بات کر رہے تھے، اور ہم لوگوں نے علامہ محمد اقبال کی سوانح پڑھی تھی۔ آج ان کی جو نظم نصاب میں شامل ہے ترانہ ہندی، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھیں گے، اس کے بعد علامہ اقبال کی شعری خصوصیات پر بات کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں متن۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ علامہ اقبال نے 1895-94 کے آس پاس سے شاعری کا آغاز کیا، اور ان کی شاعری کا جو پہلا دور ہے وہ وطنی شاعری کے حوالے سے ہے۔ وطن سے محبت کی وجہ سے انہوں نے جو شاعری کی ہے انہیں ہم وطنی شاعری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مناظر فطرت کی عکاسی کی ہے، نیچرل نظمیں بہت کہی ہیں، پہاڑ اور گلہری ہے یا اس طرح کی دوسری نظمیں ہیں، اس میں انہوں نے، یا ایک آرزو ہے، اس طرح کی نظمیں ہیں جو نیچرل نظمیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے وطن سے محبت کا جو گیت گایا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ تو اقبال کو ہم شاعر مشرق کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی تفسیر اپنے، اس کی شرح، حدیث وغیرہ کی شرحیں انہوں نے اشعار کے انداز میں کی ہیں، ان کے تلمیحات بالکل الگ ہیں، انہوں نے استعارے الگ الگ استعمال کیے ہیں، شاہین کا استعارہ ہے، اس کے علاوہ فلسفہ خودی ہے، فلسفہ بے خودی ہے، یعنی فلسفہ ہے، مذہب ہے، اور تمام چیزیں ان کی شاعری میں اس طرح آئی ہیں کہ وہ ہمیں کسی طرح سے شعریت کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کی شاعری کا جو پہلا دور ہے، ایک دوسرا رخ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وطنی شاعری کی ہے، اور جس کی عمدہ مثال یہ نظم ہے ترانہ ہندی، جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اکثر ہم یوم آزادی کے موقع پر، یوم جمہوریہ کے موقع پر اس کو گاتے رہتے ہیں اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اقبال کا کمال تھا کہ انہوں نے جیسے مسجد قرطبہ ذوق و شوق جیسی نظمیں کہی ہیں، تو دوسری طرف ترانہ ہندی جیسی نظمیں ان کے یہاں بہت مشہور و مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ نظم جو ہے یہ دعا ایک طرح سے ہے، یہ بھی بہت اکثر اداروں میں یہ چیزیں گائی جاتی ہیں، لوگ شوق سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی جو وطنی شاعری ہے اسے ہم اردو شاعری کے ابتدائی دور میں، جو ان کی شاعری کا ابتدائی دور ہے 1905 سے پہلے جب وہ انگلستان گئے تھے، اس سے پہلے کا دور ہے، اس میں انہوں نے جو شاعری کی ہے انہیں ہم اردو کی وطنی شاعری میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کے ساتھ ہمارا یہ سلیبس ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ جو مشمولہ شعراء ہیں، سرور جہان آبادی، پنڈت برج نارائن چکبست، ظفر علی خاں اور علامہ اقبال، ان کی نظم نگاری پر ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اس کے بعد ہم MJ10 کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک آپ انتظار کیجیے اور ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے تاکہ
کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اور سیم 5 کی تیاری اپنے آپ میں رکھیے، کیونکہ آپ کو اس میں ایک پروجیکٹ بھی بنانا ہے، 100 نمبر کا سوال ہے، وہ آپ اپنے استاد سے مل کر اس سے رائے مشورہ کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ہم کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔